کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر۔ اور ادب تو یہ ہے کہ جہاں آپ کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے جہاں آپ کا نام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے۔ تو محبت سے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستکیں دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، تو میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ اور یہ نعت جس شاعر نے لکھی ہے محمد عظیم اقبال صاحب، جن کی ظاہری آنکھیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے مدینہ پاک کی جدائی میں یوں قلم بند کیا۔ الفاظ کو ذرا محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، ہاں شاید کہیں نہ ہوگا، ایسا کوئی مسافر
شاید کہیں نہ ہوگا، ہاں شاید کہیں نہ ہوگا جو دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہو، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں میں محفل حرم کے۔ اور یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، ہاں خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے 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 شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے۔ اور ایک جگہ پہ محمد عظیم اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے، ہاں یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے، اور مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے، اور مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے، اور میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی، مجھے اب روشنی روشنی محسوس ہوتی ہے کہ شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے۔ اور طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو، ہاں پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو، ہاں پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں محفل حرم کے۔ ادھوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، ہاں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا میں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا
کرتا ہوں میں محفل حرم کے۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین عبد الرحمن صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی ہی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں بہت زیادہ کتب میں یہ پڑھا اور لکھا ہوا ملا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے دہلی کی طرف، ہندوستان کے سفر تھا، اور آپ کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی کے مرشد کریم حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی علیہ رحمہ بھی ساتھ تھے۔ تو دلی میں ایک میلہ لگتا تھا کم، 2 نقطوں والا جو کم ہے، کم کا میلہ ہندوؤں کا لگتا تھا، اور یہ میلہ 12 سال کے بعد لگتا تھا۔ 12 سال بعد پورے ہندوستان کے جو بت پرست تھے وہاں اکٹھے ہوتے، ان کے بڑے بڑے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ سارے اکٹھے ہوتے اور بتوں کی پوجا کی جاتی وغیرہ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب گزر ہوا، دنیا کو دیکھا تو ایک جمع غفیر تھا، جمع غفیر، اور اپنے مرید حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمانے لگے، ارے بختیار دیکھ، اتنی دنیا رب سے تو اتنی دنیا اور جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، چلو ان کی طرف چلتے ہیں، مگر روپ ان کا لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے ایک ڈھولک منگوائی اور ایک مورتی منگوائی اور ایک تلک جو تھا وہ اپنے ماتھے پر لگایا، اور مورتی کو لے لیا، ڈھولک کو لے لیا، اور چلتے 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 جگہ بناتے بناتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کا وہ بڑا بت پرست جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور بت پڑے ہوئے تھے۔ تو جا کے بیٹھ گئے، ڈھولک خواجہ بختیار صاحب کو پکڑا دی، فرمایا اسے بجاؤ، مورتی کو سامنے رکھا اور خود قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ کی توحید بیان کرنی شروع کر دی۔ اب خواجہ صاحب ڈھول بجا رہے ہیں اور آپ نے قرآن کی تلاوت، اور پھر فرمایا جو سامنے پتھر کی مورتی تھی اس کو فرمانے لگے، تیرے سامنے اتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں تو انہیں کھاتی کیوں نہیں ہے؟ تو اس پتھر کی مورتی نے وہ کھانے کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ ہندوؤں نے دیکھا، بت پرستوں نے دیکھا کہ ایک پتھر کا بت ہے چھوٹا سا، تو وہ کھانے کھا رہا ہے، یہ عجیب تھا نا یہ، تو پورے میلے میں شور ہوا کہ آج ہمارا بڑا راہب آ گیا ہے، سب سے بڑا ہمارا پجاری آیا ہے کہ جس نے ایک چھوٹے سے بت کو سارے کھانے کھلا دیے ہیں۔ سارے میلے میں شور ہوا، آپ کی طرف وہ میلہ متوجہ ہوا، تو آپ نے اس میلے میں ایسی توحید اور ایسی رسالت بیان کی کہ کتابوں میں آتا ہے اس ایک میلے سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور سلسلہ چشتیہ اسی سلسلے کی طرف قوالی کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ قوالی بھی دعوت و تبلیغ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اس سے بھی اللہ کی توحید اور رسالت بیان ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اسی حوالے سے اس طرف آ جاتے ہیں۔ آؤ کہ ذکر حسن شاہ بحر و بر کریں، جلوے بھی کھیر دیں، شب غم کی سحر کریں، مل کر بیاں محاسن خیر البشر کریں، آؤ کہ عشق نبی کی آگ کو کچھ تیز تر کریں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دوں گا اپنے دوستوں کو قوالی کے لیے۔ بھائی نذیر اعجاز صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس سما کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائی نذیر اعجاز صاحب اور ہم نوا۔